بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ سائل کہتا ہے کہ کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ اسلام میں انتقال اقتدار کا کوئی ضابطہ نہیں ہے؟ میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے۔ ضابطہ بالکل موجود ہے۔ آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اسپیسیفک پروسیجر نہیں ہے۔ ضابطہ موجود ہے لیکن اس کا عملی کوئی صورت کہ صرف اس طرح سے ہوگا یہ نہیں۔ ضابطہ کیا ہے؟ ضابطہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سفر میں 3 لوگ ہو تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لو، جنگل میں بھی ہو تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لو۔ تو ضابطہ تو موجود ہے کہ آپ جس شخص کو اہل سمجھتے ہیں آپ اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں، اپنی رائے دیں اور اس میں سے ایک امیر بنا لیں۔ تو جب 3 لوگوں میں سفر کے دوران یا کسی بھی جگہ پہ ایک امیر بنایا جا سکتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پورے ملک کا یا پوری ریاست کا نظام چلانے کے لیے کوئی ضابطہ نہ ہو؟ ضابطہ موجود ہے لیکن اس ضابطے کی جو عملی صورت ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے، ٹائم ٹو ٹائم مختلف ہو سکتی ہے۔ اس لیے شاید بعض لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب کا طریقہ اور تھا اور عملی طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ اور تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ اور تھا، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ اور تھا۔ جب ہم چاروں خلفائے راشدین کے انتخاب کے طریقہ کار کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید اسلام میں کوئی انتخاب خلیفہ کوئی ضابطہ موجود ہی نہیں۔ ضابطہ کیا ہے؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، قرآن نے واضح طور پر بتا دیا۔ شورائیت، آپس میں مشورہ کون کریں گے؟ اصحاب الرائے کریں گے۔ ہر شخص مشورہ دینے کا اہل نہیں ہوتا۔ بعض مشورے ایسے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو عوام الناس کا مشورہ لینے کی بھی ضرورت پڑے، اور اس کے لیے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتخاب کے موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے گلی میں چلتے لوگوں سے بھی رائے لی تھی کہ کس کو، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے رائے لی تھی، وہ لوگوں سے رائے لیتے رہے کس کو بنایا جائے کس کو نہ بنایا جائے۔ ایک لمبی مہم انہوں نے چلائی اور لوگوں سے مشاورت کرتے رہے۔ لہٰذا اس مشاورت کی کیفیت ٹائم ٹو ٹائم چینج ہو سکتی ہے۔ اس میں جو مشاورت دینے والے ہیں، جو یعنی آپ کہہ لیجیے جو مجلس شورا کے ممبر ہیں یا جو شورا میں مشورہ دینے والے ہیں، ان کی بنیادی اہلیت وہ تبدیل ہو سکتی ہے۔ ان کی کوئی بھی آپ کسی بھی وقت میں اپنے میں سے اہل افراد جو مشورہ دینے والے ہیں ان کی اہلیت کوئی ضابطہ اس کا بنا سکتے ہیں، لیکن خلیفہ کا انتخاب بہرحال جو شورا کے افراد ہیں وہ باہمی مشورے سے کریں گے، یہ ضابطہ ہے۔ عملی طور پر اس کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک چاروں خلفاء کے جو ایک تو اس میں یہ ضرور دیکھا گیا ہے کہ مجلس شورا موجود تھی، اصحاب الرائے نے اس میں جو جتنے لوگ امت کے کریم تھے ان لوگوں نے رائے دی ہے، انہوں نے اپنی مشورہ دیا ہے اور وہ مشاورت شامل تھی، اور اس مشاورت کو چاہے خلیفہ کی نومینیشن سے پہلے مشاورت کی گئی اور چاہے خلیفہ کی نومینیشن کے بعد مشاورت کی گئی، لیکن سب کی مشاورت بہرحال شامل رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی ضابطہ تو شورائیت ہے۔ شورائیت کو عملی طور پر امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو عملی طریقہ کار ہے وہ مختلف اوقات میں مختلف ہو سکتا ہے، اور اس اختلاف کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شریعت اسلامیہ نے حالات و زمانہ کی رعایت کے تحت لوگوں کے لیے چھوڑ دیا کھلا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ضابطہ نہیں ہے، ضابطہ موجود ہے، ہوگا شورائیت کے نظام سے، اور شورائیت کے نظام میں بھی قرآن نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ ہر شخص رائے دینے کا اہل نہیں ہوتا۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر محض سادہ اکثریت آپ دیکھیں گے کہ سادہ اکثریت ہو، اصحاب الرائے، اصحاب الشورا، جو صاحب الرائے قسم کے لوگ ہیں، جو اعلیٰ قسم کی رائے رکھتے ہیں، جو معاشرے کی کریم ہیں، اگر ان کو آپ الگ سے رائے دینے کا اختیار نہیں دیں گے اور ان لوگوں کو چن کے اور وہ لوگ رائے سے خلیفہ نہیں چنیں گے تو عام لوگ تو ہمیشہ آپ کو گمراہ کریں گے۔ سادہ اکثریت والا جو قانون ہے اس کو قرآن نے بالکل کیٹاگوریکلی کہہ دیا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اکثریت کبھی رائے سیدھے رستے پر نہیں ہوتی۔ لہٰذا جو پاکستان کے آئین میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو شک نمبر 62 اور 63 یہ جو موجود ہیں، یہ بھی دراصل ایک
معیار مقرر کرتی ہیں کہ مجلس شورا کا ممبر کون ہوگا, کس کس طرح کی خصوصیات اس کے اندر موجود ہوں گی, تو اس طرح سے گویا ایک ضابطہ موجود ہے, اس ضابطے کو آپ دفعہ 62-63 کے تحت امپلیمنٹ کریں, یا آئین میں دفعہ 62-63 موجود ہو لیکن آپ کے ہاں امپلیمنٹیشن کا اور اس کو انشور کرنے کا کوئی نظام ہی موجود نہ ہو, تو یہ حالات و زمانہ میں مختلف طرح کی کیفیات ہو سکتی ہیں, لیکن یہ کہنا کہ ضابطہ موجود نہیں ہے یہ درست نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب, اللہ کو معلوم ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے.